پا چکے تھے، مگر ان کے حالات ہم نے اپنے حضرت سے سنے۔ دیہاتی علاقہ، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں دسترخوان بچھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت لائن میں بٹھا دیتے تھے بچوں کو، جو لوگ آتے تھے، اور ان کو کہتے تھے بھئی سنت کے مطابق بیٹھ جاؤ، اور ان کی ران کے اوپر روٹی رکھ دیتے تھے، اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور گڑ کی ڈلی دے دیتے تھے۔ گڑ کے ساتھ خشک روٹی، یہ وہاں روز کا کھانا ہوتا تھا۔ صبح و شام خشک روٹی گڑ کے ساتھ، یہی کچھ دے سکتے تھے، اور کئی دن گڑ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اگر کئی مرتبہ وہاں رہنے والے دوست ویرانے میں جاتے قضائے حاجت کے لیے، تو آپ نے ایک جھاڑی کو دیکھی ہوگی، جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک وقت میں بہت پھول لگتے ہیں، بھر جاتی ہے پھولوں سے۔ تو وہ نوجوان وہ پھول چن کے لے آتے اور لا کے لنگر میں دے دیتے، تو لنگر والا ان پھولوں کو پانی میں ابال لیتا تھا، نمک ہوتا تو ڈال دیتا، گھی ہوتا تو ڈال دیتا، مرچ ہوتی، کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ڈالتا۔ جس دن وہ پھول ابلتے تھے اور سالن بنتا تھا، تو خانقاہ کے جو لوگ تھے ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے آج کھانے میں بھرتا بنا ہے، یعنی آج روٹی کے ساتھ گڑ نہیں، روٹی کے ساتھ سالن ملے گا۔ یہ حالت ہوتی تھی، یہ کھانے کو ملتا تھا، اور یہ لوگ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ کیفیت کیا تھی کہ رات کے وقت مسجد میں یہ لوگ لیٹ جاتے، حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر سوئے گزرتی، کسی ایک کے اوپر ذرا جذبہ طاری ہوتا، اور وہ زور سے اللہ 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 زور سے کہتا، سب کی آنکھ کھل جاتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا آنکھ لگتی تو کسی اور کا یہی حال۔ فرماتے تھے ہماری وہاں ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر جاتی تھی، مگر جس کو دیکھتے تھے اسی پر ذکر کی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہیں، اور ایک بوڑھا دوسرے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا ہے، اور دوسرا بوڑھا اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران کہ دونوں نیک ہیں، تہجد گزار، متقی، صالح، ہر اعتبار سے عمر دین پہ گزر گئی، یہ مسجد میں بیٹھے کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو وہ بندہ ذرا قریب ہوا، تو جب قریب ہوا تو منظر عجیب تھا۔ ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بیٹھا تھا، اس نے دوسرے کو کہہ دیا اللہ میرا ہے، یعنی اللہ میرا ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا اللہ میرا ہے، تو دوسرا بھی تو محبت والا تھا، وہ جھنجھوڑتا ہے، کہتے نہیں اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی دلوں میں کہ جو اس بات پہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور اللہ میرا ہے۔ یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے محبت الہی کی پڑیا ملتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کی زبان سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، پوری زندگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے ضرور بری فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہا، سبحان اللہ۔ اور یہ بات تو سچی ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، کیا اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زندگی میں یہ کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھریں،
اور جو پوری زندگی ہے اللہ کے دین کے لیے گزارے، اسی میں پوری زندگی گزر جائے، یہی ہماری زندگی کا مقصود اور منشا بن جائے۔ لہذا آپ سب حضرات یہاں اسی محبت کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، چاہتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اور یہ نعمت لینے کے لیے آپ یاد رکھیں، آج کاروبار کے لیے سفر کرنے والے بڑے، گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، فیکٹریوں میں ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں۔ ہاں، محبت الہی کے لیے کوئی سفر کرے، محبت الہی کے لیے کوئی رات کو جاگے، یہ نعمت آج کے دور میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اور جو اپنے گھر سے نکلا ہوگا، اللہ میں تجھے پانے کے لیے، تیرا بننے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ایک ایک قدم اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا۔ یہ بندہ میری محبت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، محبت پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے۔ شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں۔ عشق الہی کی آگ دل میں آتی ہے، تمام باطنی بیماریوں کو دل سے نکال دیتی ہے۔ شہوت، غصہ، کینہ، حسد، تکبر، عجب، یہ جتنی بیماریاں ہیں آٹومیٹکلی سب کا علاج ہو جاتا ہے۔ دل محبت الہی سے جب بھر جاتا ہے، انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے۔ یہ محبت پھر انسان کو اللہ رب العزت کے قریب، پھر انسان بنا سوار کے ایک ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ درم دھو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ حمیرہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ صدقہ کے دینے ہیں اللہ کے راستے میں، تو میں ان کو دھو رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں۔ پوچھا حمیرہ کیوں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جب دینے والا اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو وہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا، میں اپنے پیسوں کو دھو کے صدقہ دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں صاف ستھرا مال پہنچتا۔ محبت ہے نا، عجیب محبت، کیفیت عجیب ہوتی ہے بندے کی۔ تو بنا سوار کے انسان اعمال کو کرتا ہے تاکہ مالک کو پسند آ جائے۔ چنانچہ یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں، قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو تڑپ اٹھا، کھڑے ہو گئے، اے بھائی جو کہا ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر وہی الفاظ کہہ دیے۔ جب پھر اللہ کی تعریف سنی ان الفاظ میں تو پھر دل تڑپ اٹھا، اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ اب کیا دیں گے؟ بھائی بکریاں بھی آپ کی۔ اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا۔ اب جب سنا تو کندھے مقرر کا مزہ آیا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے اللہ یہ تیری تعریفیں کرتا رہے، تیرا ابراہیم سنتا رہے۔ اے بھائی ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دینا۔ اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے اچھا تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا، تو یہ الفاظ مجھے اور سنا۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں،
میرے مالک نے بھیجا، جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا۔ جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ایسے قربان ہو جایا کرتے ہیں، مال و دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم، اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگ بھی گھروں میں، جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ مجھے ضروری کام تھا تو مجھے نکلنا پڑا۔ میں جب گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اپاہج بندہ ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو پورا پسینے میں نہایا ہوا، اور اس کی سکن جو تھی نا وہ ریڈ ہو چکی تھی، جیسے سورج نے جلا دی اس کے سکن، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا کہ نوجوان اس گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے سفر میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر میرے ہاں آرام کر لو۔ اس نے کہا جناب مجھے تو سفر کرنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ تو پاؤں سے آرام سے چلتے ہو، میں تو انچ بائی انچ گھسٹ کے چل رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں رہ جاؤں اور ایام حج آ جائیں، میری حج نکل جائے، تو میں رکوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک سجیشن دی، میں نے کہا کہ میرے گھر میں آرام کر لو، میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم شام کو سوار ہو کے اپنا سفر سہولت سے طے کر لو۔ کہنے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم نے بات کیسی کی؟ میں حیران کیا ہوئی غلطی مجھ سے؟ کہنے لگا مالک ابن دینار ذرا سوچو، اگر کوئی غلام اپنے ناراض مالک کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ اسے گھسٹ کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شان سے جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، یہ نوجوان کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہنے لگے اس نے میری کوئی پرواہ نہ کی اور وہ چلتا گیا۔ اللہ کی شان، اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج کی توفیق دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مینا کے میدان میں جب ہم نے کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد میں ذرا پیچھے ہٹا تو ایک مجمع دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا جناب ایک نوجوان ہے اور یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور سب سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا بھائی ذرا مجھے بھی دو موقع، شکل دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملا اور میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے اس وقت دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرا سفر مکمل ہوا، میں نے میدان عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا، اب میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا۔ اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے، سب لوگ جائیں گے اپنی اپنی طرف سے یہ قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ میرے مولا تو مجھے جانتا ہے میں تو فقیر ہوں، احرام کے سوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس عاجز سے میری جان قبول کر لیجئے۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے اللہ کو سپرد کر۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ پھر راتوں کی عبادتیں، سچ بولنا، امانت کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا، یہ سب چھوٹی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے بھر دے۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی،
واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی